بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں۔ ما قبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی، وہ اس طور پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ نے نہ کسی سے سنا اور آپ نے کسی جگہ پر پڑھا، اس لیے کہ آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس کی وحی ہم نے آپ کے جانب کی، اور جس کے جانب ہم وحی کرتے ہیں وہ ہمارے رسول ہوتے ہیں، لہذا آپ ہمارے رسول ہیں۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جتنے بھی ان کے ایمان کے حریص رہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وضاحت کر دی کہ قرآن کریم کے تعلیم پر آپ کوئی اجرت تو نہیں لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے یہ کہ قرآن کریم پر اور آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزیلی اور تکوینی نشانیوں کے مکمل ہو جانے کے بعد ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے جانب سے چھا جانے والے عذاب کے منتظر ہے یا پھر قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے وضاحت سے یہ کہہ دیجئے دین اسلام یہ میرا راستہ ہے، قرآن کریم اور اس کے احکامات یہ میرا راستہ ہے۔ میں مکمل بصیرت کے ساتھ اور میرے پیروکار مکمل بصیرت کے ساتھ انہی احکامات کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگ جو اور معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ آگے والی آیتیں جو آج کی آیتیں ہیں،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی کہ ہم جب کسی قوم کے اندر نبی بھیجتے ہیں تو مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ ہم ان کے جانب وحی نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان کی کہ وہ انبیاء علیہ السلام شہروں اور قصبوں سے ہوتے ہیں، دیہات اور صحرائی خانہ بدوش لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو اصولی طور پر آیت کے ابتدائی حصے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام مرد تھے۔ عورتیں اللہ کے جانب سے نبی بنا کر بھیجی نہیں گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم یہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صرف آدمیوں میں سے مبعوث فرمائے ہیں، عورتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب صرف اتنی بات رہتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے وحی آئی ہے، یہ باتیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے جانب کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں یہ خوف ستانے لگے کہ فرعون ان کو قتل کر دے گا تو ایک صندوقچے میں ان کو بند کر کر دریا کے اندر ڈال دو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ پھر فرمائے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ خوف نہ کرو، غم بھی نہ کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ اور کس طور پر لوٹایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا اس وقت وہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو لانا پڑا اور پھر انہوں نے ان کو دودھ پلایا۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جانب لوٹا دیا۔ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم رسول بنائیں گے۔ یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دی تھی۔ اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھی، لیکن یاد رکھیے وحی کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ عام ہے۔ قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ڈالتے ہیں اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، شہد کے مکھی کے جانب وحی کی گئی۔ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کے اوپر اپنے گھروں کو بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پر اپنے چھتوں کو جڑاؤ،
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگ جو مکانات تعمیر کرتے ہیں ان مکانات کے اوپر بھی اپنے چھتوں کو بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نسبت شہد کے مکی کے جانب بھی کی ہے، اسی طرح سے وحی کی نسبت شیطانوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وحی کے اقسام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جانب جو وحی کی جاتی ہے وہ شریعت کے احکام کی وحی کی جاتی ہے، اور ان کے جانب جو وحی کی گئی تھی اس کے علاوہ وحی تھی، اس لیے اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبی ماننا صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ نیک عورتوں میں سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا بھی معاملہ ہے۔ یہاں تو صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پاس کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، انسانوں کے پاس انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے اسوہ نمونہ انسانی بن سکتا ہے، فرشتہ نمونہ اور اسوہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان کے کردار اور اخلاق کو اپنا سکتا ہے، اپنے جنس سے جو نہیں ہے اس کے کردار اور اخلاق کو قبول نہیں کرتا ہے، کہ انسان کے لیے ہی انسان اسوہ اور نمونہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہمارے جنس ہی سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور تمام انبیاء علیہ السلام رجال تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے ہم نے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رجال۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جنات بھی نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے ہیں، لیکن صاحب مظہری جو ہے انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں میں رجال ہے ایسے جناتوں میں بھی رجال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، تو گویا جس طرح سے انسانوں میں رجال ہے ایسے جناتوں میں بھی رجال ہے۔ اور آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے رجال کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جس طرح انسانوں میں رجال ہے جناتوں میں رجال ہے۔ تو اب اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے کہ جناتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو رسول بنا کر بھیجا ہو، یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، یا یہ آیت اس بات کا انکار نہیں کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو جناتوں کے جانب رسول بنا کر بھیجا ہو۔ صاحب مظہری جو ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جانب نہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا، نہ جناتوں کو رسول بنا کر بھیجا، اور نہ عورتوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ انسانوں کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایسا کیوں؟ عورتوں کو کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اجتماعی طور پر ایسے کام جو مردوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ مرد ہی ادا کرتے ہیں، عورتیں اس کو ادا کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد دعوت الی اللہ ہے، اور یہ مرد ہی کامل طریقے سے ادا کر سکتا ہے، عورت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ دعوت کو لے کر، دعوت سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں، حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، ان کی تبلیغ اور تشریح، لوگوں تک ان کو پہنچانا،
یہ لوگوں تک پہنچانا ایک مرد ہی اس کو انجام دے سکتا ہے، عورت اس کو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان احکامات کے تبلیغ کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جانے کی ضرورت پڑے گی، بعض وقت ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی ضرورت پڑے گی، بعض وقت ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سونپے ہیں، جیسے کہ دعوت اللہ ہے، تجارت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے لگائے ہیں، اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کے اندر رہو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے سامنے جو احکامات ہم نے نازل کیے ہیں اور وہ احکامات تمہارے پاس آئے ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ اب عورتیں گھر ہی کے اندر رہتے ہوئے عورتوں کے اندر دین پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے تذکرہ کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ عورت کی بساط اتنی ہے، اس لیے کہ عورت اگر اس کو دعوت کا ذمہ دار بنایا جاتا، قرآن کے نشر و اشاعت اور تبلیغ کا اس کو ذمہ دار بنایا جاتا، تو اس عورت کو ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کی ضرورت پڑتی۔ دعوت کی ذمہ داری اور اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ دین کے پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، یہ تو درکنار عورت تنہا سفر بھی نہیں کر سکتی ہے بغیر محرم کے۔ معلوم یہ ہوا کہ ذمہ داری قرآن کے احکامات کی پھیلانے کی یہ مردوں کے اوپر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ کو بھیجا، عورتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ مرد سے متعلق جو کام ہیں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کیے، عورتوں سے متعلق جو کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائے۔ مردوں کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ مکمل کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی نوحی الیہم، ہم نے ان کے جانب وحی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ اپنی جانب سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانب وحی نازل کرتے ہیں، جو احکامات ان کو اللہ کے جانب سے ملتے ہیں وہی احکامات لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی من اہل القریٰ، بستیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کو بھیجا۔ قریٰ کا مطلب ہے شہر، قصبے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کو بھیجا ہے۔ جنگلوں، خانہ بدوش لوگ جو جنگلوں کے اندر اپنے خیموں کو کندھوں پر لے کر، سواریوں پر لے کر گھومتے رہتے ہیں اور ایک مکان سے دوسری مکان منتقل ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسوں میں سے نبی کو بنا کر دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ خانہ بدوش لوگ آداب سے کورے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکن البادیۃ فقد جفا، جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی اس نے زیادتی کی، اور زیادتی یہ ہوگی کہ وہ آداب معاشرے کے احکام سے وہ کورا رہے گا، اس لیے دیہاتی زندگی کو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ شہری لوگ زیادہ تر آداب کو جاننے والے ہوتے ہیں، دل کے اندر نرمی ہوتی ہے اور آداب کو سیکھنے کے لیے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہے، وہ طبیعت کے اعتبار سے سخت بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ بدو لوگ کفر اور نفاق کے اندر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض بدو ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور نفاق کے اندر بڑے سخت ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ کو دیہاتیوں میں سے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے رہنے والوں میں سے بھیجا۔ اور قریہ کا لفظ
شہروں اور دیہاتوں دونوں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر قریہ کا لفظ شہروں پر بولا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی طائف اور مکہ والے بستی کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہاں قریہ سے مراد طائف اور مکہ ہے، اور یہ دونوں شہر ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو شہروں اور قصبوں سے بھیجا ہے، دیہات اور خانہ بدوشوں میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث نہیں فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی جانب ہم وحی کرتے ہیں، اور وہ شہروں کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ زمین کے اندر گھومتے نہیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زمین میں ذرا پھرو، اور وہ مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو کھنڈرات بنائے ہیں، ان بستیوں سے جب گزرو تو ذرا عبرت کی نظر سے دیکھو کہ یہ لوگ بھی دنیا میں بستے تھے، اور طاقت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، مال میں بھی تم سے بڑے ہوئے تھے، لیکن یہ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو احکامات ان کو بیان کرتے تھے اس کو یہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بستیوں کو، انہی چھتوں کو ان کے اوپر گرا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اب تم بھی جب نبی کی بات نہیں مانو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، تو جیسا ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے انکار کرنے والوں کا انجام ہوا، ایسے ہی تمہارا بھی انجام ہوگا، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین کے اندر نہیں پھرتے ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ لوگ دیکھ لے وے کس طرح سے ان لوگوں کا انجام ہوا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کا انجام کس طرح سے ہوا ہے وہ دیکھ لے وے، اس لیے ان کو زمین کے اندر گھومنا چاہیے، یا جب زمین کے اوپر گھومیں تو ان کو ان انجام پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے کہ اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ آگے فرماتے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور دار آخرت یعنی آخرت کا جو گھر ہے، جنت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے جنت ان کے لیے بہتر ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں جنت ان کے لیے بہتر نہیں ہے، جہنم ان کے لیے بہتر ہے۔ الذین اتقوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی سے بچتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح سے شرک اور کفر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جو لوگ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار آخرت کو بہتر بنایا ہے۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ یہ بات بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر اچھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والے کا نہیں ہے تو پھر آخرت میں کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آخرت میں تو بدرجہ اولا ان کا اچھا انجام نہیں ہوگا، اس لیے دار آخرت ان کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ اتنی بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ یا افلا تعقلون کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جب زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں اور ان کھنڈرات کو جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کو تہش نہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کو زیر و زبر کر دیا۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد کیا وہ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ اگر ہم بھی اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلائیں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا جو ان قوموں کا ہوا ہے؟ افلا تعقلون، کیا وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں؟
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوموں کی جانب بھیجا۔ ہر نبی نے مکمل کوشش کر کر اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچایا، ان کو دین کی دعوت دی، احکامات بیان کیے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالہ سال گزر گئے۔ ایک لمبی مہلت ان کو دی گئی کہ ان لمبی مہلت کے اندر وہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے۔ اب انبیاء علیہ السلام کائے سے مایوس ہوئے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جو عذاب آنے والا تھا وہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ اگر تم مجھے نبی نہیں مانو گے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب آئے گا۔ اب عذاب آنے میں دیری ہو گئی، جلدی عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ ایک لمبی مہلت ان امتوں کو دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، 950 سال کا ایک لمبا زمانہ دعوت دی، لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ لمبا زمانہ جب گزر گیا اور اللہ کا عذاب نہیں آیا، اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کہ لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ابھی نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن جب لمبا زمانے تک عذاب نہیں آیا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اب نہیں آئے گا۔ حالانکہ اگر یہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی عصمت باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس مقام کے اوپر حتیٰ اذا استیأس الرسل کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب نہ آنے کے سبب مایوس نہیں ہوئے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب ہماری قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اتنا لمبا وقفہ گزر چکا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائی ہے، تو اب کیا ایمان لے آئے گی؟ تو جب انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے جانب سے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، یہاں یہ مطلب اور مفہوم مراد ہے۔ حضرت ابو حمزہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے خاص لوگوں کی دعوت کی، جن میں مفسر قرآن حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کو بھی دعوت دی۔ سب لوگ آ گئے، حضرت سعید ابن جبیر نہیں پہنچے، تو میں نے بذات خود اپنے آپ کو ان کے پاس لے جا کر ان کو اپنے دعوت کے اوپر بلا کر لایا۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے حضرت سعید ابن جبیر سے سوال کیا کہ جب میں اس آیت کے اوپر پہنچتا ہوں تو مجھے اس کے ترجمے کرنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے مایوسی کفر ہے، انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے، یہ یہاں ترجمہ کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو اس وقت کے مفسر قرآن تھے اور علم میں اچھا درک رکھتے تھے، اعلیٰ درجے کے تابعی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس موقع سے انبیاء علیہ السلام جو مایوس ہوئے تھے، اللہ کے جانب سے عذاب نہ آنے کے سبب مایوس نہیں ہوئے تھے، بلکہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہوئے تھے لوگوں کے ایمان لانے سے۔ وہ یہ سمجھ چکے کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب قوم کو لمبی مہلت دی گئی اور انبیاء علیہ السلام مایوس ہو چکے ان کے جانب سے ایمان لانے سے، اور انبیاء علیہ السلام نے خیال کیا، یقین کیا کہ قوم ان کی تکذیب کر دے گی، یعنی قوم ان کو یہ کہے گی کہ تم نے تو ایمان نہ لانے کے بعد عذاب کے آنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور عذاب اب تک آیا نہیں ہے،
تو قوم کے جانب سے جھٹلانے کا یقین جس وقت ہو گیا، اللہ فرماتے ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ پھر اس کے بعد ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور قد كُذِبُوا میں خطا کا ترجمہ کریں گے، اور خطا کے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، لیکن مدت بیان نہیں کی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانب سے اس کی مدت متعین کر دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آنے کی تعجیل میں انہوں نے ایک وقت کو متعین کر دیا۔ اب وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کا ترجمہ یہ ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام نے خیال کیا یقین کر لیا کہ ہم نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت کے معاملے میں ہم خطا میں ہیں، غلطی میں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتہادی خطا کے اوپر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، چنانچہ سن 6 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا خواب کے بعد، اور صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکل گئے۔ خواب انبیاء علیہ السلام کے لیے وحی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھیے کہ یہاں پر تعین نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اسی سال جو ہے یہ خواب کی تعبیر پوری ہونی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر گئے، حدیبیہ کے اندر روک دیے گئے، صلح ہوئی، اس وقت آپ کو واپس آنا پڑا، اور پھر 1 سال کے بعد پھر عمرہ قضا کے لیے جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اب کوئی یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تو دیکھا تھا اور آپ کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ تو سچ نہیں ہوا، تو یاد رکھیے نبی کا خواب وحی ضرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں وقت متعین نہیں تھا، وقت کے تعین میں خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس خطا کو درست کر دیا اور آئندہ سال کے اندر اس کی تکمیل فرما لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جانب سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، لیکن اس خطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں بھی انبیاء علیہ السلام کو یہ یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب آنے والا ہے، لیکن اپنی جانب سے وقت کی تعین کی جس کے سبب سے وہ خطا پر رہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی نے یہ یقین کر لیا کہ ہم نے وقت کے تعین کرنے کے معاملے میں خطا کر لی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، دوسرا مفہوم یہ ہوگا وظنوا انہم قد کذبوا میں ظنوا کے فاعل تو انبیاء علیہ السلام، یعنی انبیاء علیہ السلام نے یقین کر لیا قد کذبوا یا قد کذبوا کہ ان کی تکذیب کی جائے گی، یعنی قوم کے جانب سے ان کی تکذیب کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام نے قوم کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے جانب سے عذاب آنے والا ہے اگر تم نہیں مانو گے۔ اب وہ عذاب کے اندر تاخیر ہو گئی، جو سوچا تھا جس وقت سوچا تھا اس وقت عذاب نہیں آیا، اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو رسولوں نے یہ خیال کیا کہ اب قوم ہم کو جھٹلائے گی، قوم یہ کہے گی کہ تم نے تو کہا تھا عذاب آنے والا ہے، عذاب تو آیا نہیں ہے، لہذا قوم کے جانب سے تکذیب کا ڈر۔ تو اس مقام پر قوم سے مراد مومنین بھی ہو سکتے ہیں کہ مومنین نے اپنے تئیں یہ خیال کیا کہ انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا شاید کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام اس وعدے میں جھٹلائے گئے ہو۔ ظنوا اور قد کذبوا میں قوم کو مراد لیا جائے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، وظنوا اور قوم نے یقین کر لیا، قد کذبوا انبیاء علیہ السلام جھٹلائے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جو وعدہ تھا قوم نے یہ سمجھ لیا کہ انبیاء علیہ السلام اس معاملے میں جھوٹ بولے گئے، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔
حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب انبیاء علیہم السلام مایوس ہوئے قوم کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور انبیاء علیہم السلام نے خیال کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ وہ وقت کے تعین کے اندر خطا پر ہے، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب آیا، انبیاء علیہم السلام کی مدد کی، اور جو ہے انبیاء علیہم السلام کی انکار کرنے والے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انبیاء علیہم السلام نے یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، یعنی قوم کہے گی، اگر اس سے کافر مراد ہے تو وہ یہ کہے گی کہ تم نے تو کہا تھا آسمان سے عذاب آنے والا ہے، وہ تو آیا نہیں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے، اس طرح سے وہ جھوٹ گردانے گی۔ یا پھر مومنین ہیں، ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نبی نے تو یہ بتلایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ کا ان پر عذاب آئے گا، اور اب عذاب آنے میں تاخیر ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی اس معاملے کے اندر جھوٹے نہ پڑ جائے ان کافر قوم کے سامنے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام قوم کے جانب سے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور قوم نے خیال کر لیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتے ہیں، ایک لمبی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو دیتے ہیں تاکہ اس میں سمجھے، سوچے، تدبر و فکر کرے، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، ایک لمبی مہلت دیتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء علیہم السلام سے وعدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان نہ لانے کے سبب سے ان کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن وقت کی تعین نہیں ہوتی ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، احکامات کو بیان کیا اور ان کو ایمان کی طرف بلایا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ اب اس لمبے زمانے کے گزرنے کے بعد ان کے اوپر جو عذاب نہیں آیا ہے، اس لیے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ جو ہے عذاب سے آزاد کر دیے گئے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس حد تک پہنچایا جاتا ہے کہ وہ انتظار کے آخری حد پر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے جانب سے عذاب کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، یعنی ان قوموں کے اوپر فرماتے فنجی من نشاء، پھر ہم نجات دیتے اس شخص کو جس کو چاہتے ہیں نجات دینا، یا یہاں مومنین مراد ہے، یعنی جب عذاب آتا ہے تو مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور کافرین کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہمارے عذاب کو مجرمین قوم سے کوئی ٹلا نہیں سکتا ہے، لوٹا نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانا ہے کہ کتنے تکلیف میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیف میں رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، کنویں کے اندر ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، اس کے بعد قید خانے میں جانا پڑا، کئی سال قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا، یہ ساری تکلیفیں آئی، تو کیا یہ تکلیفوں کا آنا حق پر نہ ہونے کی دلیل بنتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تکلیف آنا، آپ کے اوپر پریشانی آنا آپ کے حق پر نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو تکلیف میں رکھ کر پھر ان کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کو بعد میں جا کر لوگوں پر واضح کر دیا اور سارے لوگوں کے سامنے
ان کے نبوت کو واضح کر دیا اور ان کے حق ہونے کو واضح کر دیا۔ بھائیوں کے سامنے جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے سامنے بھی ان کے حق ہونے کو واضح کر دیا۔ عورتوں نے ان کے ساتھ مکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی حق ہونے کو واضح کر دیا۔ عورتیں ناحق تھی، یوسف علیہ السلام حق پر تھے۔ جیل سے جب باہر نکالے گئے تو وہاں بھی آپ حق پر ہے، اس بات کو جو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ ہر جیل میں جانے والا مجرم ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض وقت بے قصور بے گناہ شخص کو بھی جیل کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد خوابوں کی تعبیروں کے ذریعے سے ان کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ ایسے ہی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھی حق ہونے کو ہم واضح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور اس واقعے کے بیان کرنے کا ایک دوسرا مقصد ہے، وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تحقیق کے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیے، واقعے کا ایک ایک پہلو لیجئے، جو آدمی سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں اور وہ اپنے تئیں یہ خیال کرے کہ میرے اوپر تکلیفیں نہیں آنی چاہیے، یہ اس کا خیال غلط ہے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر تکلیف آئے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی صالح نہیں ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے تئیں نیک شمار کر کر یہ خیال کرے کہ میرے اوپر تکلیف آنی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکوں پر بھی تکلیف آتی ہے، اور کتنی تکلیف آتی ہے؟ کنویں میں بھی جانا پڑے گا، بازاروں میں غلام بن کر بکنا بھی پڑے گا، عورتوں کی تہمتوں میں آنا بھی پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا بھی پڑے گا۔ اس ساری تکلیفیں، کڑی سی کڑی تکلیفیں آئے گی، لیکن صبر و ثبات اور استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور استقلال اور ثبات کا دامن کسی مقام پر نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد عصمت اور عفت، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسے مصائب بھی آئیں گے، اگر ہم نیک ہے، صالح ہیں، تو اللہ ہم کو جانچیں گے کہ کیا حقیقت میں نیک بھی ہے یا نہیں۔ تو تہمت والے مقامات بھی ہمارے سامنے آئیں گے، تو ایسے مقام پر اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی، نیک آدمی کو بھی ایسے مقام پر اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا کسی مقام کے اوپر۔ نیک آدمی جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، حالات کتنے بھی آ جائے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ جیل کے اندر قید خانے میں ہیں، اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک نیک آدمی کو اپنے نیک ہونے کے ذوم اور اپنے نیک ہونے کے تصور کے اندر ایسا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت اللہ کو بھی چھوڑ دے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے سے، جتنی کوشش ہو سکے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے جانب بلایا جائے۔ اور یاد رکھیے، دعوت اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور اللہ سے بھٹکے ہوئے جو بندے ہیں ان کو اللہ تک لے آنا، یہ عام مفہوم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی نشر و اشاعت، قرآن کریم کے احادیث، قرآن کریم کے آیتوں کی نشر و اشاعت، یہ بھی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے ما انزل الیک من ربک۔ تو جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جانب نازل کیے ہیں، ان احکامات کی آپ تبلیغ کیجئے۔ لہذا تبلیغ کس چیز کی ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے جانب بلانا، اور اللہ نے جو احکامات ان بندوں کے لیے نازل کیے ان احکامات سے بندوں کو آگاہ کرانا، یہ تبلیغ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کڑے سے کڑے حالات میں بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے جانب بلایا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے جانب
جو ہے دعوت دی. یہ سارے نصیحتیں اور عبرتیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات سے ملتے ہیں. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. البتہ تحقیق کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں. لیکن کب؟ جب کہ وہ غور و فکر کرے، اس کو پڑھے. آگے فرماتے ہیں قرآن کریم کی حقانیت کو واضح کیا جا رہا ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے قرآن کریم. اللہ فرماتے ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کریم کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے بنایا ہو اور آپ کے سامنے لا کر پیش کیا ہو. ایسا نہیں ہے. قرآن یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے جانب سے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن قرآن کریم یہ دیگر اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. بین یدیہ، وہ کتابیں جو پہلے نازل کی گئی ہے، جس میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، اور اس کے علاوہ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئی، وہ سب مراد ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اور قرآن کریم ہے، اس کے درمیان میں کوئی تعارض نہیں ہے. ان کے احکامات اور یہ احکامات ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر کوئی حکم ٹکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم ان قوموں کے لیے جائز قرار دیا تھا، اور اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے ٹکرائے گا. ورنہ تو جو احکامات پہلے انبیاء علیہ السلام کے قوموں کو دی گئی ہیں، وہی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بھی دی. اس لیے یہ قرآن کریم ان کتابوں کی تائید کرنے والا ہے، ان کتابوں کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کے متعلق پہلے ہی بات تو یہ بتلائی کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے. دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اور کل شیء سے مراد اس مقام کے اوپر ہدایت سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ تفصیل کل شیء من الحلال والحرام، حرام اور حلال سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. ہر چیز سے مراد دنیا کی ہر چیز کی تفصیل قرآن کریم میں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں گاڑیاں بنانے کی جو فیکٹری ہے ان کا علم اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے، کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشینریوں کا تذکرہ جو ہے یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے. یہاں تو اس کے متعلق ایک ایسا لفظ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیان کر ختم کر دیا کہ اللہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کریں گے جو آپ نہیں جانتے ہیں. پھر اس میں ساری وہ چیزیں جو اب ہم نہیں جانتے بعد میں وجود میں آنے والی ہیں وہ سب چیزیں آ جائے گی. اس کے ہر تفصیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. تو کل شیء سے مراد یعنی ہر چیز سے مراد ہدایت سے تعلق رکھنے والی اور حلال و حرام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. چوتھی چیز قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے. کوئی آدمی اگر وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، راہیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس کے تفاسیر کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفاسیر کو سننا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے. خود اللہ فرما رہے وہ ہدن، قرآن کریم یہ ہدایت ہے. ان کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرنا تھی، پھر ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینا تھی. اور انبیاء علیہ السلام کے پیروکار اسی قرآن کریم کو پڑھ کر راہیاب ہوئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت آدمی اگر چاہتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، معانی اور مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا.
اور خود نہیں سمجھ پاتا ہے تو کسی سے سمجھنا ہوگا، وہ صحیح راستے پر چلنے والا شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے جو ہے 5ویں بات بیان کر رہے وَرَحْمَةً، اور قرآن کریم یہ رحمت بھی ہے، یعنی جو آدمی قرآن کریم کے احکامات کو مان لے گا، اور مانے گا اسی وقت جب کہ پڑھے گا سمجھے گا۔ جب قرآن کریم کے احکامات کو مان لے گا تو وہ ایمان والا ہو جائے گا، اور جو شخص ایمان والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم مومنین کے لیے ذریعہ رحمت بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کی کتاب کہا۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والے قوم کے لیے یہ قرآن کریم رحمت ہے۔ گویا اس مقام پر جا کر کچھ مدت پہلے ہم نے سورہ یوسف کو شروع کیا تھا، آج جا کر سورہ یوسف جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، اپنا فضل فرما کر ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سورہ یوسف ختم ہو چکی ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اس میں جو نصیحتیں اور عبرتیں آپ نے مومن قوم کے لیے بیان فرمائی ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ الہ العالمین اپنا فضل فرما کر قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو اے اللہ گھروں کے طاق کی زینت بنا کر رکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم اس کو نکال کر پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے لیے کوشش کرے، ایسے اللہ اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین اللہ تیرے کلام کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما کر کہنے والے اور سننے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جن نیتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ ان نیتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ سورہ یوسف کی برکت سے ہم سب کو اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں سب سے بڑی دولت تو خاتمہ ہے، اے اللہ ایمان والا خاتمہ ہے، ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ محرومی والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں اور خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔